الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی کسی بھی بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ اپنی بدعت چھوڑ نہ دے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر بدعت سے محفوظ فرمائے۔ بدعت وہ دینی طریقہ ہے جس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر ہی نہیں کیا، اور لوگ ثواب اور دین سمجھ کر اسے کر رہے ہیں، جبکہ بدعتی کے سب عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس بات کا قرآن مجید کے اندر کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اس گمان میں رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دین میں نئی ایجاد کردہ کاموں سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن نسائی کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت جہنم میں داخلے کا باعث ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بعد خیر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں بھی گناہوں کی آمیزش ہوگی، اور وہ اس طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر اور کاموں کو سنت سمجھ لیں گے اور میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اختیار کر لیں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا خیر کے بعد شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا، اور شر کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا، کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ اسے جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوارج وغیرہ جیسے گمراہ فرقوں کی گمراہی اور بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔